بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد آج انتہائی اہم گفتگو ہے دعائے عہد کے سلسلے میں. دعائے عہد وہ دعا ہے کہ جو دوران غیبت کبریٰ اپنے زمانے کے امام سے متوسل ہونے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے. دعاؤں کے علاوہ کوئی راستہ ایسا ہے بھی نہیں کہ ہم اپنے امام کی خدمت میں اپنی باتوں کو رکھ سکیں, ان سے متوسل ہو سکیں, ان کی خدمت میں اپنی حاجات, مشکلات, اپنی خوشیاں, غم مثلا جو ہے وہ کیا ہے بیان کر سکیں. لیکن ان ساری دعاؤں میں سبھی دعائیں ظاہر سی بات ہے کہ معتبر ہیں, اہم ہیں, لیکن ان ساری دعاؤں میں دعائے عہد جو ہے وہ ایک خاص مضمون پر مشتمل ہے, خصوصیت کے حامل ہے, اور یہ دعا انتہائی خاص ہو جاتی ہے اپنے نام کے اعتبار سے بھی. اس دعا کو دعائے عہد کہا جاتا ہے. عہد یعنی پرامس کرنا, احسنتم جزاک اللہ, جیتے رہیے. پرامس کرنا, ایک امام سے جو عہد ہے, امام سے جو وعدہ کیا ہے, یا اس وعدے کو بار بار کرنا, اس پر اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ ہم اسی وعدے کے اوپر باقی ہیں. کون سا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ بیعت ہے. وہ وعدہ بیعت ہے جو امام کی طرف سے ہمارے پر واجب ہے. امام کی بیعت کیا ہے؟ واجب ہے ہر انسان کے اوپر. خوب, وہ انشاءاللہ بیعت والا لفظ جو ہے وہ جملہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. خوب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ کیا ہے, کس امام سے وارد ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر دعا کا جو ہے وہ کیا ہے, ایک منبع ہے, ایک کوئی نقل کرنے والا ہے, بیان کرنے والا ہے پہلے, کہ جو دعا بعد میں ہم تک پہنچی علماء کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, ہر دعا کو کسی ایک امام سے نسبت دی گئی کہ اس امام نے یہ دعا بیان فرمائی ہے. خود دعائے عہد جو ہے وہ کس امام سے منسوب ہے, کس امام نے اس دعا کو رائج کیا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دعا کو کیا کیا ہے, یہ دعا انہی سے منقول ہے. آپ ہی نے بیان فرمایا کہ یہ دعا دوران غیبت امام ضرور پڑھا کرو. یہ ہم سب کے لیے دوران غیبت امام علیہ السلام اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے. اس کی قرأت اور تلاوت کے وقت کیا ہے؟ نماز صبح کے بعد, نماز فجر کے بعد اس کو پڑھنا ہے ڈیلی. روز نماز فجر کے بعد اس دعا کی تلاوت کرنی ہے. بہترین وقت ہے, اور یہی وقت ہی ہے اس کا. چونکہ جو ظاہر سی بات ہے کہ اور دعائیں تو وہ ہیں کہ جن کو آپ کسی وقت پڑھ لیجیے, جیسے دعائے فرج ہے نا, دعائے فرج ہے کہ آپ کسی وقت پڑھ لیجیے. یا مثلا دعائے الہی عظم البلا ہے جو پڑھ جاتی ہے, کبھی پڑھ لیجیے. یا مثلا کوئی اور دعا ہے, کبھی پڑھ لیجیے آپ. لیکن دعائے عہد مخصوص ہے کہ اس کو نماز فجر کے بعد پڑھا جائے. نماز فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے, ٹھیک ہے, سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک نماز فجر کے بعد آپ کو پڑھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاصیت ہے اس میں کہ اس کا وقت بھی کیا ہے, مخصوص اور معین ہے پہلے سے, کہ آپ کو نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہے. ابھی وہ بھی ثابت ہو جائے گا کیوں یہ وقت مخصوص کیا ہے امام نے, کہ اسی وقت آپ اس کو پڑھیے. اور ایک خاص بات اور اس دعا کی, کہ جہاں اس کے لیے کہا گیا کہ آپ اس وقت پڑھیے, اس کو تعقیبات نماز میں بھی شامل کیا گیا ہے. تعقیبات نماز فجر میں بھی یہ دعا شامل ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کی خصوصیت اور بڑھ جاتی ہے کہ نماز فجر کی جو تعقیبات ہیں, مثلا آپ جو ہے وہ کوئی بھی دعا پڑھتے ہوں, یا سورے پڑھتے ہوں, یا کچھ اور اذکار آپ ادا کرتے ہوں نماز فجر کے بعد تعقیبات کے عنوان سے, تو دعائے عہد بھی ان تعقیبات نماز فجر میں شامل ہے. اس دعا کے مضامین, اس کے جو مطالب ہیں, اس کے جو کلمات ہیں, اس کے جو سینٹنس ہیں, اس کے جو جملے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس دعا کی, یہ بہت قابل غور ہے. بہت ہی بہترین نقطہ ہے. آج تھوڑی دیر بات کریں گے انشاءاللہ, پھر اگر گفتگو رہ جائے گی تو اگلے ہفتے اسی کو آگے بڑھائیں گے. اس دعا کے جو مضمون ہیں, اس دعا میں جو کلمات ہیں, اس دعا میں جو باتیں ہیں,
اس دعا میں جو الفاظ ہیں وہ پڑھنے والے کو اپنے زمانے کے امام سے کیا کرتے ہیں؟ جوڑتے ہیں. اس دعا کے کلمات جو ہے وہ زمانے کے امام سے مرتبط کرتے ہیں، جوڑتے ہیں پڑھنے والے کو، اس دعا کے کرنے والے کو، اس دعا کی قرات اور تلاوت کرنے والے کو. اور اس دعا کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام سے جڑنا کیا ہے؟ آسان ہے. عرض کیا آپ کو کہ نماز فجر کے بعد اس کا وقت ہے، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے. اس کی مصلحت یہ ہے کہ صبح نماز کے وقت آدمی سب سے زیادہ جسمانی اور روحانی، قلبی اور ذہنی طور پر نشاط اور بالکل فریش اور صاف ستھرا رہتا ہے. خوب متوجہ رہیے گا. نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے دعائے عہد کے پڑھنے کا وقت اس لیے معین کیا گیا ہے کہ عام طور سے نماز فجر کے وقت بندہ مومن سرشار و شاداب ہو، پرنشاط ہو، بہترین حالت میں ہوتا ہے، ذہنی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، عقلی طور پہ بھی، قلبی طور پہ بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، فل انرجی رہتی ہے اس وقت اس کے پاس، مطلب پوری انرجی کے ساتھ، پورے جو ہے وہ توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پوری عشق اور مکمل محبت کے ساتھ امام کی بارگاہ میں کیا ہے؟ حاضر ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آدمی اتنی خصوصیات جسمانی اور روحانی لے کر کے امام کی بارگاہ میں جائے گا تو ارتباط کیا ہے؟ آسان ہو جائے گا. امام سے جڑنا کیا ہے؟ آسان ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے امام کی بارگاہ میں گئے ہیں تو کوئی بھی دعا جو ہے کیا ہے؟ ڈائریکٹلی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں کچھ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے. براہ راست ہمارے کسی چیز کا کوئی تصور، براہ راست صرف جو کیا ہے؟ عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگرچہ یہ دعا بھی کیا ہے؟ یہ نماز اور یہ عبادت بھی بغیر عشق محمد اور آل محمد کے یہ بھی کیا ہے؟ خالص نہیں ہوتی ہے. لیکن عبادت صرف خدا کی ہے نا. حد یہ ہے کہ خدا تک بھی اگر ہم کو جانا ہو تو کیا ہے؟ اہل بیت کے ذریعے سے جانا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر اہل بیت تک جانا تو کس کے ذریعے سے جائیں گے؟ خدا کے ذریعے سے جائیں گے. خوب احسن. تو اگر اللہ تک جانا ہے تو اہل بیت وسیلہ ہے. یہی بات پلٹ جاتی ہے جب آپ اہل بیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیں تو اللہ سے وسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں پہلے حاضری دینی پڑتی ہے. ہر دعا کا مفہوم اگر آپ دیکھیں تو پہلے کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے. کسی بھی دعا کو اگر آپ دیکھیں تو ہر دعا کی ابتدا میں کلمات اور جو مضامین ہیں، جو معانی ہیں، مفاہیم ہیں، وہ اللہ کی طرف ہے. پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، پہلے اللہ کی تعریفیں ہیں، پہلے اللہ کے اوصاف ہے، پہلے اللہ کے جو وہ اس کے علم، قدرت اور جو وہ اس کے رزاقیت وغیرہ وغیرہ کا تذکرہ ہے. پھر آدمی کیا ہے؟ ہر امام کی تعلیم یہ دعا کے سلسلے میں کہ پہلے اللہ کے لیے گفتگو، پہلے اللہ کے حمد و ثنا ہو، پھر جو کیا ہے؟ اصل مقصد کی طرف آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ متوجہ رہیے گا. اس دعا کا بھی یہی کمال ہے کہ جیسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ اپنے امام کی بارگاہ میں جائیں نشاط روحی و قلبی اور جسمانی کے ساتھ، بہترین آپ پوری طریقے سے فریش ہیں، فل انرجی لیے ہوئے آپ جا رہے ہیں صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد، اور جو ہے وہ چاہتے ہیں امام سے رابطہ کریں، امام کی بارگاہ میں پہنچے تو دعا کا شروع کرنے سے پہلے ہی جو وہ کیا ہے؟ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے ہر دعا میں کہ پہلے آپ اللہ کے لیے کچھ کلمات ادا کریں، حمد و ثنا کے، تعریف کے. اور کیا کرنا ہے؟ اب آپ کلمات دیکھیے دعا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع، ہے نا، ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین. کیا مطلب ہے اس کا؟ امام فرماتے، جلدی سے سن لیجیے بہت وقت نہیں رہا. امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رب کے ذریعے سے، اس اللہ کے ذریعے سے، اس اللہ کے حمد و ثنا کہ جو رب ہے کس کا؟ کرسی رفیع کا، وہ بلند و مقام و بالا منزلت کا جو کیا ہے؟ رب ہے. وہ کرسی کا جو کیا ہے؟ عظیم ہے. وہ رب ہے کس کا؟ بحر المسجور، ان سمندروں کا جو کیا ہے؟ ہاتھے مار رہے ہیں. یا مثلا جو ہے وہ رب الظل والحرور، وہ خدا جو ہے وہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، بچانے والا ہے. کس کا؟ دھوپ اور چھاؤں کا. ظل کہتے ہیں سائے کو،
حرور کہتے ہیں گرمی کو، مدراس والے اس کو اچھے سمجھیں گے، گرمی اور چھاؤں اور سائے کو جو کیا پیدا کرنے والا ہے وہ خدا، وہی خدا ہے رب کس کا کہ جو مثلاً جو ہے وہ انبیاء اور ملائکہ اور مرسلین کا پیدا کرنے والا ہے، مبعوث کرنے والا ہے، زبور اور تورات و انجیل کا پیدا کرنے اتارنے والا ہے، قرآن کے نازل کرنے والا خدا ہے۔ اس کے بعد جو ہے گفتگو پڑھتے 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 پھر جو ہے وہ کیا ہے، بندے مومن سے کہا جاتا ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں کہو معبود وہ سارے لوگ کہ جو دنیا کے گوشہ و کنار میں ہیں، یہ مفہوم ہے دعا کا، وقت نہیں ہے کہ دعا کے پورے الفاظ پڑھے جائیں عربی میں، وہ گوشہ و کنار میں دنیا کے، چاہے وہ پہاڑوں پر رہنے والے ہوں، چاہے وہ جنگلوں میں رہنے والے ہوں، چاہے شہروں میں رہنے والے ہوں، چاہے یہ سب الفاظ ہیں اس دعا کے، دیہاتوں میں رہنے والے ہوں، جہاں بھی رہنے والے مومنین ہیں مومنات ہیں، ان سب کی طرف سے ہم تیرے ولی کی بارگاہ میں تیرے ذریعے سے سلام پہنچا رہے ہیں۔ امام کے ہم سب کا سلام جو ہے وہ کیا ہے معبود، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے کہ ہم کو یہ شرف ملتا ہے اس دعا کی تلاوت اور قرات کے نتیجے میں کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے، سارے مومنین مومنات جو دنیا میں جہاں جہاں بھی بسے ہوئے ہیں سب کی طرف سے سلام پہنچانے کا جو ہے وہ کیا ہے ذمہ ہم کو ملتا ہے۔ یہ بڑا مرتبہ ہے کہ ہم سارے مومنین مومنات جہاں بھی بس رہے ہیں ان کی طرف سے سلام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے ذریعے سے اپنے امام کی خدمت میں پہنچا رہے ہیں۔ اور بہت سارے کلمات۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اس اہم جملے کی طرف کہ جو بس 3-4 منٹ ہمارے پاس ہو رہے ہیں، 3 منٹ 20 سیکنڈ، وہ کلمات کہ جو اس دعا کو واقعی دعائے عہد بناتے ہیں۔ عہد یعنی پرومس، وہ ہمارا اور آپ کا جو یعنی بندے مومن کا اور امام کے درمیان جو ایک پرومس ہے، جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ایک مثلا لگاؤ ہے، جو جڑاؤ ہے، جو کنیکشن ہے، اس کے سلسلے میں اب یہ جملہ سنیے۔ اسی لیے اس دعا کو دعائے عہد کہا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان سارے کلمات کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ پھر امام کہتا ہے کہ یہ کہو اللہم انی اجدد لہو فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدن، عہد وعقدن وبیعۃ لہو فی عنقی لا اصول عنہا ولا ازول ابدا۔ یہ کمال کا جملہ، یہ قیامت خیز جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنے امام کے سلسلے میں وہ جو بیعت ہم نے کی ہے اس کو ہم مجدد کر رہے ہیں، یعنی رینیو کر رہے ہیں۔ کب؟ نماز صبح کے بعد۔ وہ جو بیعت ہم نے عالم ارواح میں کی تھی، وہ بیعت جو اپنے امام کے لیے ہم نے ان کی اطاعت کے لیے، ان کے حکم کی، ان کی فرما برداری کی جو بیعت کی تھی، ان کو اپنا امام مانا تھا، کسی شیعہ گھرانے میں پیدا ہوتے ہی یا عالم ارواح میں ہی، اس بیعت کو ہم کیا ہے مجدد کر رہے ہیں، یعنی رینیو کر رہے ہیں خود سے، یعنی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ان کی بیعت میں، کون سی بیعت؟ عقدان، وہ قلادہ ہے، وہ توق ہے۔ توق جانتے ہیں؟ لوہے کا توق پڑتا تھا پہلے، لوہے کا توق پڑتا تھا گلے میں، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے کیا واقعی بندہ ہے، کسی کا غلام ہے، کسی سے مخصوص ہے۔ یہ ایک نشانی ہوتی تھی جس کے گلے میں موٹا جو ہے کیا ہے لوہے کا توق ہوتا تھا، وہ پورا وہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ بندہ کسی سے مخصوص ہے، کسی کا خاص ہے، یہ کسی کا غلام ہے، کسی سے منسوب ہے، یہ اس پر صرف اسی کا حق ہے کہ جس نے اپنی طرف سے یہ توق ڈالی ہوئی ہے۔ اس دعا میں یہی اقرار ہے، اللہم انی اجدد لہو فی صبیحۃ یوم ھذا، کیا ہے کہ معبود میں اس صبح کی نماز کے موقع کے بعد میں ان کلمات کے ذریعے سے اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ وہ بیعت کی جو قلادہ بن کر کے، توق بن کر کے میری گردن میں ہے، کس کی؟ امام کی، میں اس کو رینیو کر رہا ہوں، مجدد کر رہا ہوں، تجدید کر رہا ہوں۔ وما عشت من ایام، اور میرا دن جو ہے وہ کیا ہے یہ گزرنے والا نہیں ہے، کسی طریقے سے ختم نہیں، لا احول عنہا ولا ازول ابدا،
میں اس بیعت سے کبھی بھی منحرف نہیں ہونے والا ہوں. یہ اقرار کرنا ہے کہ میں اس بیعت سے جو میری گردن میں قلادہ اور جو ہے وہ توقع بیعت ہے، میں اس بیعت سے کبھی منحرف نہیں ہوں گا. ولا ازول ابدا، اور میں اس بیعت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. اس بیعت کے اوپر میں ہمیشہ قائم ہوں. بس گفتگو تمام ہوئی. کب تک؟ اگلی صبح تک. ایسی بات ہے کہ آج صبح نماز کے بعد یہ دعا کی ہے، یہ کلمات ادا کیے ہیں کہ ہم اپنے امام کی بیعت کا قلادہ جو وہ گردن میں ہے اس کو ہم کبھی نہیں ہٹائیں گے، کبھی منحرف نہیں ہوں گے امام کی بیعت سے، کبھی ہم جو ہے وہ توجہ نہیں ہٹائیں گے، اس بیعت سے کبھی دور نہیں جانے والے، منہ نہیں موڑنے والے ہیں. کب تک؟ اگلی صبح تک، جب تک پھر یہ دعا نہ پڑھی جائے. اس کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، بس گفتگو تمام ہو گئی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگلی صبح تک بندہ جب بھی کوئی گناہ کرنا چاہے گا تو اس کا ذہن اس طرف جائے گا کہ ہم نے اپنے امام سے بیعت کی ہے، اپنے امام کی بارگاہ میں اپنے بیعت کو تجدید کیا ہے، رینیو کیا ہے، اقرار کیا ہے کہ آپ کی بیعت کا قلادہ میری گردن میں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ یہ سوچے کہ میں نے اپنے امام سے کچھ وعدہ کیا ہے تو گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. اور یہ بیعت کیا ہے؟ اور یہ عہد، یہ تجدید عہد انسان کو اپنے امام سے کیا ہے خصوصی طور پر مرتبط کرتی ہے، جوڑتی ہے. یہی لفظ بیعت، یہی ایک فقرہ جو ہے ہر مومن کو، ہر مومنہ کو اپنے زمانے کے امام سے کیا ہے باقاعدہ طور پر مرتبط کرتا ہے، جوڑتا ہے خصوصی طور پر. یہ ہمارا ارتباط، جو جڑاؤ، جو کنیکشن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسپیشل ہے، یہ خاص ہے، یہ مخصوص ارتباط ہے، ہوائی نہیں ہے. ہمارا ارتباط ہمارے امام سے صرف زبانی نہیں ہے بلکہ عملی بھی ہے، قلبی بھی ہے، ذہنی بھی ہے، روحی بھی ہے. کوشش کریں، 2 منٹ زیادہ ہو گئے، کوشش کریں کہ ہم اور آپ اس دعا کو روز پڑھیں. اس دعا کو روز پڑھنے کی توفیق حاصل ہو، اس کے لیے معبود کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہم کو اس دعا کی قرأت اور تلاوت کی ہر نماز فجر کے بعد توفیق دے. اس کا ثواب سن لیجیے، گفتگو تمام ہو جائے. ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی، امام فرماتے کہ اگر کوئی شخص 40 روز تک مسلسل کنٹینیو، اگر کوئی آدمی 40 دنوں تک نماز فجر کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ اس دعا کا پڑھنے والا امام کے ظہور کو درک کرے گا. جب امام ظہور کرے گا تو وہ دیکھے گا، یعنی اس وقت تک زندہ رہے گا. یا امام فرماتے کہ اگر مردہ بھی ہو گیا، مر بھی گیا، تو امام کے ظہور کے موقع پر اسے زندہ کیا جائے گا، امام کے رکعت میں شامل کیا جائے گا. کیا کرنا ہے؟ مسلسل پڑھنا ہے. اگر کوئی 40 روز بھی اس کو بلا ناغہ پڑھ لیتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ امام کے ظہور کے موقع پر اس دعا کے پڑھنے والے کو کیا ہے امام کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، وہاں امام کے رکعت میں سے شامل کیا جائے گا، امام کے ظہور میں شامل ہے گا انشاءاللہ. اور جو دوسرے اس دعا کے جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے. گفتگو تمام ہو گئی. ہم نے آپ سے 15 منٹ مانگا تھا، 18 منٹ 15 سیکنڈ ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعائے فرج پڑھ لیجیے.